على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ یہ نوع ثانی کا تتمہ ہے، جیسے نوع اول کے آخر میں غضروف یا تتمہ ہم نے ذکر کیا ان الذین آمنوا والذین ہادوا سے، تو یہ نوع ثانی کا تتمہ، اس میں تتمے میں 5 جماعتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ پہلی جماعت محرفین کی جماعت، محرفین جنہوں نے اللہ کی کلام کو بدل ڈالا، تورات کو انہوں نے اپنی طرف سے محرف کر دیا، مبدل کر دیا۔ تو حق تعالی نے فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کر کے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم امید رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے؟ وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کی کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر اس کو بدل ڈالتے۔ یہاں تحریف سے لفظی معنوی دونوں قسم کی تعریف مراد ہے۔ تورات کے لفظوں کو بھی بدل ڈالتے ہیں اور تورات کے معنی کو بھی بدل ڈالتے ہیں۔ لفظی تعریف اور معنوی تعریف دونوں طرح کی یہ کر چکے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ یہ اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ اصل یہ معنی ہے، اصل یہ لفظ ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی طرف سے بدل ڈالتے ہیں۔ وہم یعلمون، اور جانتے بھی ہیں، علم رکھتے ہیں کہ یہ ہم برا کام کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی کلام کو بدل رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھا کام نہیں، یہ برا کام۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں سے دوسری جماعت کا تذکرہ جو منافقین، پہلی جماعت محرفین اور دوسری جماعت منافقین کی۔ کچھ یہودی ان میں سے ہیں منافقت کرنے لگے ہیں، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو قالوا آمنا، کہتے ہیں جی ہم ایماندار ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ان میں سے بعضوں کی طرف الگ ہو کے جاتے ہیں تو قالوا، وہ بڑے بڑے سردار اور شیطان علماء کی جماعت، وہ ان کو کہتے ہیں عام مریدوں کو، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون۔ یہ جو سادہ لوگ ہوتے تھے نا، یہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے بالکل نبی کی ساری صفتیں اوصاف تو ہماری تورات میں لکھی ہوئی ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، ایک ایک صفت وہ برحق ثابت ہو رہی ہے اس نبی کے اندر۔ تو یہ جس وقت واپس جاتے اور اپنے شیطانوں کو ملتے تو وہ کہتے اوے بدبختو، تم یہ اپنے راز کی باتیں ان کے سامنے کیوں کرتے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ صفتیں اس نبی میں نہیں پائی جاتی جس وجہ سے ہم کلمہ نہیں پڑھتے، اور تم جا کر بتلا کے آ گئے ہو کہ نہیں ہماری تورات میں یہ ساری صفتیں صحیح طور پر لکھی ہوئی وہ مانی جاتی ہیں اور پائی جاتی ہیں نبی کے اندر۔ تو یہ تو تم نے اپنے راز کی بات ان کو پہنچا دی، یہ کیوں پہنچائی؟ اتحدثونہم، کیا تم ان کے سامنے بیان کرتے ہو بما فتح اللہ علیکم، وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے کھول دی ہیں، بیان کر دی ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج تو تم نے بیان کر دی، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو یہ انہی تمہاری بیان کی ہوئی چیزوں کو اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے۔
جی ان کی کتابوں میں تو یہ ساری صفتیں لکھی ہوئی تھی نبی کی، جان بوجھ کر انہوں نے نہیں مانا، انہی کے اپنے بندے آ کر ہمیں بتلاتے تھے، ہم تو مکر جاتے وہاں پر، لیکن اب تم نے بیان کر دیا تو ہم کیسے مکر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے مکرتے کیوں ہو؟ تمہارے ہی بندے تو ان کو جا کر بیان کر رہے تھے، ان کو کہاں سے معلوم ہو گیا کہ یہ نبی کی صفتیں برحق لکھی ہوئی ہیں؟ تو یہ تو جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، یہ کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے کہ جان بوجھ کے انہوں نے نہیں مانا، یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ اگر ان کی کتاب میں صفتیں نہ ہوتی تو انہی کے بندے جو ہمیں آ کر بتلاتے تھے ان کو کہاں سے معلوم ہو گئی، ان کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ افلا تعقلون، اتنی سمجھ بھی نہیں ہے تمہارے اندر کہ اپنے کچھ راز کی چھپانے کی باتیں ہوتی ہیں اور تم وہ چھپاتے نہیں ہو بلکہ جا کر ان کے سامنے بیان کر دیتے ہو۔ یہاں تک یہ منافقین کا بیان تھا، مومنوں کے پاس آ کر ملتے تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے اور اپنے راز کی باتیں بھی بتلاتے، اور جب واپس جاتے اپنے سرداروں کے پاس تو وہ ان کو برا بھلا کہتے، کیوں بیان کی ہیں تم نے ان کے سامنے اپنے اندر کی باتیں؟ اب تو وہ ہمارے سامنے اللہ کے سامنے جھگڑا کریں گے جس وقت بات کھلے گی وہاں پر۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ اولا یعلمون، کیا یہ جانتے نہیں ہیں؟ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری باتیں جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اب انہوں نے جا کر مسلمانوں کو وہ باتیں بتائی ہیں تو تب اللہ کو پتہ چلا؟ اللہ کو پہلے سے کوئی نہیں معلوم تھا کہ یہ بے ایمانیاں کر رہے ہیں اور شرارتیں کر رہے ہیں؟ اللہ تو ہر راز کی بات بھی جانتا ہے، اعلانیہ بات بھی جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہاں سے تیسری جماعت کا تذکرہ، اور یہ جماعت امیین کی ہے، ان پڑھ سادہ عوام، ان پڑھ قسم کے لوگ، جاہل لوگ کہ جو بالکل کسی مسئلے کو جانتے ہی نہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، فرمایا کچھ ان میں سے ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم تو نہیں رکھتے، الا امانیہ، مگر محض تمنائیں اور خواہشات، وہ انہوں نے یعنی سنی سنائی باتیں، جھوٹی کرامتیں، جھوٹے واقعات، وہ سن سن کر انہوں نے اپنا ایک مذہب بنا رکھا ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں یہ مگر محض ظن اور گمان کی باتیں، یعنی بے اصل باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی تحقیقی بات نہیں ہوتی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ یہاں سے چوتھی جماعت کا تذکرہ، اور یہ جماعت جو اللہ کی کتاب کو بدلنے والے، اپنے ہاتھوں سے لکھنے والے اور پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنے والے، گویا انہوں نے تورات کے دو نسخے بنائے ہوئے تھے، ایک اصل نسخہ جس کو اپنے پاس رکھتے، ایک نسخہ وہ تیار کیا جو اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور اس میں عوام کی مرضی کے، عوام کی خواہش کے مطابق باتیں داخل کر دی، اور جن کو عوام ذرا اچھا نہیں سمجھتے تھے، یعنی سخت احکامات تھے، تو وہ وہاں سے نکال کے عوام کے ہاتھ میں تھما دی۔ اب یہ مبدلین کی جماعت تھی، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بدلا، اور اس انداز سے بدلا کہ اس کی شکل ہی بگاڑ کے رکھ دی، اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے ہلاکت کا وہ وعدہ سنایا ہے۔ فویل، ویل کا معنی ہلاکت،
ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور یہ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا تھوڑا سا مال خرید لیں۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ نہیں مطلب کہ وہ تھوڑا مال خریدیں تو ہلاکت ہے، زیادہ لے لیں تو پھر جائز ہے، نہیں، مقصود یہ ہے کہ دنیا کا سارا مال بھی حاصل ہو جائے تب بھی وہ تھوڑا ہے۔ تو دنیا کے عارضی اور تھوڑے مال کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا، اپنے ہاتھوں سے لکھا، اللہ کی طرف منسوب کیا۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے بھی جو وہ کسب و کمائی کر رہے ہیں، ما یکسبون، حرام کی کمائی جس کے ذریعے وہ اللہ کی آیات کو بدل ڈال رہے ہیں، ہلاکت۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہاں سے پانچویں جماعت کا تذکرہ ہے، اور یہ جماعت صاحبزادوں کی جماعت تھی، نبی زادے تھے، پیر زادے تھے، صاحبزادے تھے، جو کہتے تھے ہم اللہ کے بڑے مقرب ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، نبی زادے ہیں، جہنم کی آگ میں اول تو جائیں گے نہیں، جائیں گے بھی تو تھوڑے دن، چند دن وہاں پر رہیں گے، پھر ہمیں نکال لیا جائے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہنے لگے نہیں چھوئے گی آگ ہمیں مگر گنتی کے چند دن، گنتی کے چند دن۔ بعض مفسرین نے اس کی تعداد لکھی ہے، اسرائیلیات ہے تو مبدا 6 دن صرف ہم رہیں گے جہنم میں، صرف 6 دن جائیں گے، یعنی 1 ہفتہ تقریباً، اس کے بعد پھر ہمیں نکال لیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اس کا تذکرہ 6 پارے میں بھی آتا ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے یعنی اللہ کے پیارے ہیں، احباؤہ حبیب کی جمع احبا، اور ہم اس کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، تو ہمیں جہنم کی آگ کچھ نہیں کہے گی۔ قل، میرے نبی فرمائیے، ان سے پوچھئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے کہ اللہ تمہیں جہنم کی آگ کچھ نہیں کہے گی؟ یہ عہد و پیمان کون سا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی جہنم کی آگ تو اسے نہیں چھوئے گی جو لا الہ الا اللہ صدق کے دل سے کہے۔ تو اگر تم نے یہ لا الہ الا اللہ پہ ایمان رکھا ہے تو پھر تو واقعتاً ٹھیک ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کہے گا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یعنی تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم ایسی بات اللہ کے ذمے لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں، یعنی ایسے جھوٹ بکواس کرتے ہو کہ ہمیں جہنم کی آگ کچھ نہیں کہے گی۔ اگر معاہدہ ہے تو پیش کرو، اور اگر معاہدہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے ذمے جھوٹی بات مت لگاؤ، اللہ کے ذمے جھوٹ مت منسوب کرو۔ ہاں آؤ ہم تمہیں بتائیں اصل ناجی کون ہے اور ہالک کون ہے، نجات کون پائے گا اور ہلاک کون ہوگا۔ بلا من کسب سیئۃ، جو بھی گناہ کا ارتکاب کرے گا، من کسب سیئۃ، سیئہ سے مراد شرک، جو شرک والی کمائی کرے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ، ان کو گھیرے رکھا، توبہ کی توفیق نہ ہو سکی، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فِيهَا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اشارہ ان کی طرف تھا کہ تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا اور شرک کو نہیں چھوڑا تو تم آگ کے اندر ہمیشہ رہو گے۔ تم تو کہہ رہے ہو نا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ،
کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہماری طرف سے سنو، ہم فیہا خالدون، آگ میں جھونکے جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہو گے۔ ہاں نکلیں گے کون اور نجات کون سے لوگ پائیں گے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال اچھے کیے، اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین آمنوا سے ابتداءً تو صحابہ کی جماعت مراد ہے، اور بعد میں پھر قیامت تک آنے والے اس آیت میں شامل ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں سے تیسری جماعت کا تذکرہ بھائی۔ اس تیسری جماعت میں حضور کے دور کے یہودی مراد ہیں۔ پہلی دونوں جماعتوں میں ان کے آباء و اجداد مراد تھے، لیکن اس تیسری نو کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس موجودہ دور میں جو یہودی آباد تھے، ان کی شرارتوں اور خباثتوں کا بیان۔ کیا خباثتیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایمان اور عمل نیک اعمال کرنے کا معاہدہ لیا تھا، عہد و پیمان لیا تھا، لیکن انہوں نے بھی اپنے باپ دادوں کی روش پہ چلتے ہوئے ان معاہدوں کو توڑ ڈالا اور برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ، نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی، یعنی اللہ کی عبادت میں ہی لگا رہنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین سے بھی اچھا سلوک رکھنا، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں سے بھی، وَالْيَتَامَى، یتیموں سے، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں سے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عام لوگوں کے ساتھ بھی اچھی بات، اخلاق والی بات کرنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ ثم تولیتم، یہ میثاق اور پختہ وعدہ تو کر لیا، لیکن اللہ کہتے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر گئے تم، ثم تولیتم، پھر تم نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، اس وعدے کو توڑ ڈالا، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے، وانتم مورزون، اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ یہ عبداللہ بن سلام کی جماعت، الا قلیلا منکم سے مراد کون؟ عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے اور یہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کے متبعین تھے، بعض نے کہا 20 آدمی تھے اور بعض نے کہا 200 کی جماعت تھی۔ تو چونکہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے علماء اور بادشاہوں کے دین کے پیچھے ہوتے ہیں، تو جس وقت یہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے تو ان کے مریدین بھی سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ بخاری شریف میں آتا ہے آخر میں، پہلی جلد کے آخر میں، کہ حضور نے ایک دفعہ خواہش کا اظہار کیا، اگر یہودیوں کے 10 آدمی مسلمان ہو جائیں تو سارے یہودی مسلمان ہو جائیں۔ اب وہ 10 آدمی مطلق 10 آدمی نہیں مراد تھے آپ کے، بلکہ ان کے علماء اور ان کے وڈیرے جن کے پیچھے ساری عوام تھی، کیونکہ لوگ تو اپنے ان علماء کے حالات کو دیکھتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو ان کے دیکھا دیکھی سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑے بڑے سرغنے یہودیوں میں سے 10 بھی مسلمان نہ ہو سکے۔ البتہ یہ خوش نصیب تھے عبداللہ بن سلام۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ہم نے یہ بھی پختہ وعدہ لیا تھا تم سے، لا تسفکون دماءکم، اپنے خون نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون دماءکم، اپنے خون نہیں بہاؤ گے، اس کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے۔ اپنے جسم کا خون بہانا مراد نہیں ہے کہ زخم کر کے خون بہانا یہ حرام ہے، نہ،
اپنے خون نہیں بہاؤ، دوسروں کے خون کو اپنا خون قرار دیا، یعنی دوسرے کے خون نہ بہاؤ، ان کا خون بھی ایسے سمجھو جیسے تمہارا اپنا خون ہے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ نکالو گے اپنے جانوں کو اپنے گھروں سے۔ یہاں پر بھی اپنی جانوں سے مراد دوسروں کی جان مراد ہے، اور من دیارکم سے مراد بھی ان کے گھر، یعنی کسی بھی اپنے دین والے ہم مذہب آدمی کو اس کے گھر سے جلا وطن نہیں کرو گے، گھر سے بے گھر نہیں کرو گے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اس عہد و پیمان کا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس عہد و پیمان کا تم نے اقرار بھی کیا، جی ہم اللہ کی عبادت کریں گے، والدین سے حسن سلوک کریں گے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے اچھا سلوک کریں گے، نماز زکوٰۃ کی پابندی کریں گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ یہ ہے اقررتم کا معنی، ان تمام احکامات کی پابندی بھی کر لی، اقرار کر لیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس مسئلے پر گواہ بھی ہو، یعنی تمہیں یاد بھی ہے، پتہ بھی ہے کہ واقعتاً یہ اقرار ہم نے کیا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ان کی خباثت، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی تو ہو، ثم انتم ہؤلاء کا معنی کیا؟ تم ہی تو ہو، تقتلون انفسکم، تم نے اس عہد و پیمان کی خلاف ورزی کی اور کیا کیا؟ اپنی جانوں کو قتل کرنے لگے۔ ہم نے کہا تھا لا تسفکون دماءکم، خون نہیں بہانا، تم نے قتل کر کے خون بہایا اپنے بھائیوں کا۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا لا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اوپر کہ اپنے بھائیوں کو گھروں سے نہیں نکالنا، تم نے ان کو گھروں سے بھی نکالا۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تظاہر کہتے ہیں مدد کرنے کو، ایک دوسرے کی مدد کرنا، تو ان کے خلاف تم گناہ اور زیادتی والی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ حالانکہ مدد اچھے نیکی کے کام میں مدد کرنی چاہیے، برائی اور نافرمانی کے کاموں میں مدد، لیکن تم نے اس میں بھی خلاف ورزی کی، گناہ کے کام میں اور تعدی میں، عدوان، ظلم و زیادتی کے اندر تم نے مدد کی ایک دوسرے کی۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر قیدی تمہارے پاس آ جائیں تو تم فدیہ دے کے چھڑا تو لیتے ہو۔ یہ بھی حکم تھا شریعت کا کہ اگر کوئی قیدی بن کے آئیں تو ان قیدیوں کو چھڑانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عمل تمہارا اچھا ہے، قیدیوں کو چھڑاتے ہو، لیکن قیدی بناتے کیوں ہو بدبختو؟ قیدیوں کو چھڑانے میں تو تمہیں اللہ کا حکم یاد آ گیا، لیکن پہلے جب ان کو اپنے گھروں میں جا کر نکالا اور قید کیا، یہ بھی تو حرام تھا تمہارے اوپر، وہ کیوں کیا؟ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور شان یہ ہے کہ ان کا نکالنا بھی تو تمہارے اوپر حرام تھا۔ اس وقت تمہیں خیال نہ آیا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور جب قیدی بن کے آ گئے وہ، اب تمہیں خیال آ گیا ہاں قیدیوں کو چھڑانا بھی ہماری شریعت کے اندر حکم ہے، جلدی جلدی ہم ان کا فدیہ دے کر چھڑائیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب اللہ تورات کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو، بعض حصے کا کفر کرتے ہو؟ یعنی قیدیوں کے چھڑانے والے حکم پر تو ایمان رکھتے ہو، اور جب گھروں سے قید کیا تھا اس وقت تمہیں یہ کتاب اللہ کا حکم یاد نہیں تھا کہ یہ حرام ہے اور یہ نہ کریں؟ تو تؤمنون ببعض الکتاب سے مراد فدیہ دینا، اور تکفرون ببعض سے مراد قید کرنا۔ تو قید کرنے والے حکم کو چھوڑتے ہو اور قید کے بعد چھڑانے والے حکم پر عمل کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، اب تم ہی بتاؤ ایسے آدمی کی کیا سزا ہونی چاہیے؟
فما جزاؤ من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو ایسا کرتوت کریں ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو پھر سزا ہم خود ہی بتلا دیتے ہیں، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن لوٹایا جائے گا سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، آخرت برباد کر ڈالی، آخرت میں جو اچھے کام، نیک کام آنے والے تھے ان کو چھوڑا اور دنیا وہ خرید ڈالی، یعنی دنیا کو اچھا اور بہتر بنانے کی فکر میں لگ گئے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہ ان سے عذاب کی تخفیف ہوگی، نہ ہلکا کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یہاں سے چوتھی جماعت کا نوع رابع کا تذکرہ ہے، نوع رابع کا۔ اس کے اندر کیا کیا؟ اس نوع رابع میں یہ بیان ہوگا کہ تم نے نبیوں کی تکذیب بھی کی اور نبیوں کو قتل بھی کیا، نبیوں کی نافرمانی بھی کی اور نبیوں کا قتل والا جرم بھی وہ تم نے کیا۔ تو اب تمہارے لیے سوائے ہلاکت اور بدبختی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سنو، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات بھی دی تھی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور یکے بعد دیگرے بھیجے ہم نے ان کے بعد کئی رسول، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عطا کیے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کئی دلائل معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور مضبوط کیا ہم نے ان کو روح القدس جبریل کے ذریعے۔ یہ کیا مطلب ہے جبریل کے ذریعے مضبوط کرنے کا؟ یہ خاص امتیازی خصوصیت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، باقی سارے نبیوں کے لیے قانون بشمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قانون تھا کہ جبریل آتا، اللہ کا پیغام سنا کے واپس چلا جاتا، لیکن یہ یہودی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور قتل کی سازشیں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبریل علیہ السلام کو ہر وقت ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ ہر وقت جبریل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، واپس نہیں جاتے تھے۔ کیوں؟ کسی وقت بھی یہودیوں کا حملہ ہو تو آگے سے جبریل علیہ السلام وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بچاؤ کریں، ان کا دفاع کریں۔ ایدناہ بروح القدس، ہم نے مضبوط کیا عیسیٰ کو۔ ایدناہ کی ضمیر یہ مفعول والی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، ہم نے ان کو مضبوط کیا، یعنی عیسیٰ کو مضبوط کیا کس کے ذریعے؟ بروح القدس، روح القدس جبریل کے ذریعے۔ اس سے عیسیٰ کی الوہیت کی بھی نفی ہو گئی، عیسیٰ الہ نہیں، الہ ہوتے تو جبریل کی مدد کی ضرورت نہ پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھی بنا دیا جبریل کو، کسی وقت بھی کوئی مخالف حملہ کرے تو آگے سے حضرت جبریل دفاع کرے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یہ ہے ان کی شرارت کا بیان۔ کیا؟ ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت نبیوں کی ایسی تھی جن کو تم نے قتل کیا۔ ہاں، افکلما جاءکم رسول،
جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آ پہنچا، بما لا تہوا انفسکم، جن کو تمہاری جانیں پسند نہیں کرتی تھی، ہاوے یا یہوا کا معنی پسند کرنا، جو تمہارے مزاج کے مطابق نہ چلتے، کیونکہ ان کا مزاج تو برائی والا تھا، اب نبی نے تو نیکی کا حکم دینا تھا، عقیدہ اور اعمال پر محنت کرنی تھی۔ جب انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت سنائی اور ان کی برائیوں کی نشاندہی کی کہ یہ برائیاں، یہ کمزوریاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، تو یہ کہاں پھر ان کو اچھا سمجھتے۔ اس لیے قرآن نے کہا بما لا تہوا انفسکم، وہ نبی جو تمہیں اچھے نہ لگے، استکبرتم، تو تم نے تکبر سے کام لیا اور ان کو جھٹلا دیا۔ اس تکبر کے نتیجے میں فریقاً کذبتم، نبیوں کی ایک جماعت کو تو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون، اور ایک جماعت نبیوں کی ایسی تھی جن کو تم قتل کرتے رہتے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ تتمہ چوتھی جماعت کے لیے، یہ لوگ ایسے جو کہنے لگے قلوبنا غلف، غلف اغلف کی جمع، اور اغلف کا معنی جس پر غلاف چڑھا دیا جائے۔ مثلا یہ قرآن ہے، اس قرآن کے اوپر ہم کپڑے کا غلاف یا چولی چڑھا دیتے ہیں تو یہ قرآن اغلف بن جائے گا، باہر غلاف چڑھا ہوا۔ اب وہ یہودی بدبخت کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے، پردے چڑھے ہوئے، اے نبیو کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ ہمارے دل پردوں میں ہے، جو اندر ہمارے عقیدہ ہے باہر نہیں نکل سکتا، اور باہر سے تمہاری کوئی بات وہ اندر دل تک نہیں پہنچ سکتی، دل تک نہیں پہنچ سکتی۔ قلوبنا غلف، اللہ نے ان کا جواب دیا بل لعنہم اللہ بکفرہم، غلاف نہیں ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر لعنت پڑ چکی، لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ اس لعنت کا نتیجہ یہ ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اکثر تو بے ایمان اور کافر ہیں، تھوڑے ہیں تھوڑے جو ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے، اور وہ عبداللہ بن سلام کی جماعت۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آ پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی ہے ان کی کتاب کی، یہ کتاب سے مراد قرآن۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، جب اللہ کی کتاب قرآن ان کے پاس آ پہنچا، یہ خطاب موجودہ دور کے یہودیوں کو تھا کہ اپنے بڑوں کی اس خصلت کو چھوڑو، تکذیب اور قتل انبیاء والی خصلت کو، اور اب نبی آخر الزمان سچا نبی آ چکا جن کے اوصاف تمہاری کتابوں میں تھے، اور اس پر نازل ہونے والی کتاب قرآن بھی آ چکا، لہٰذا اب اس کو مانو، اور یہ کوئی نئی باتیں نہیں بیان کرتا۔ مصدق لما معہم، جو کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں تورات و انجیل کی، جو مسئلہ توحید ان میں لکھا ہوا وہی مسئلہ توحید اس میں بھی ہے، جو احکامات اور اخلاقیات کی باتیں ان میں ہیں وہی احکامات اس میں بھی موجود ہیں۔ مصدق لما معہم، یہ کوئی نئی بات بیان نہیں کر رہا، یہ تصدیق کر رہا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ اس کتاب کے آنے سے پہلے فتح طلب کرتے تھے کافروں پر۔ یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں سے جب ان یہودیوں کا مقابلہ ہوتا، جنگ ہوتی، جہاد ہوتا، تو یہ کیا کہتے؟ نبی آخر الزمان آنے والا ہے اور ہم اس کے ساتھ مل کر اس کے دست و بازو بن کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو انصار مدینہ تھے یہ بھی پہلے تو کافر ہی تھے، تو یہودیوں اور ان انصار کی، اوس اور خزرج قبیلے والوں کی آپس میں دشمنی چل رہی تھی، اور یہودی ان کو دھمکی دیتے تھے کہ نبی آخر الزمان
جن کی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں آ چکی ہے، ہم اس نبی کے شانہ بشانہ چل کر دست و بازو بن کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ یہ انصار آئے ہجرت سے پہلے حج کرنے کے لیے، اب حج کرنے کے لیے آئے تو یہاں اللہ کے نبی دعوت اسلام شروع کر چکے تھے، اور مینا کے اندر جاتے تھے، وہاں پر مختلف قبیلوں کو دعوت اسلام دیتے تھے۔ انصار کے خیموں میں گئے حضور اور ان کو دعوت اسلام دی، میں اللہ کا نبی ہوں اور شرک اور بدعت چھوڑو اور دین حق کے ملت ابراہیم کے قائل بن جاؤ۔ وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کر کے کہنے لگے، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہمیں یہودی کہتے ہیں کہ ہم نبی آنے والا ہے اور اس نبی کے ساتھ مل کر ہم تم سے لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے۔ تو یار کیوں نہ ہو کہ ہم ہی پہل کر لیں، بجائے اس کے کہ یہودی اس کے دست و بازو بنے، ہم اس کے دست و بازو بنے۔ وہیں پر وہ مسلمان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر الگ تھلگ ہو کر مینا سے مغربی جانب پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا سا خطہ تھا، چونکہ یہاں پر اعلانیہ بیعت ہوتی تو سب کو پتہ چل جاتا، پھر تو مکے والوں کو بھی پتہ چل جاتا۔ حضور ان کو لے گئے اور الگ تھلگ وہاں پر ان کو بیعت لی ان سے، اور یہ سب مسلمان ہو گئے۔ اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ نبوت کے 12ویں سال کی بات ہے، بیعت عقبہ اولا، اور پھر بیعت عقبہ ثانیہ اس سے اگلے سال 13ویں سال میں۔ پہلے سال 6 یا 7 آدمی تھے جن سے حضور نے بیعت لی، اور حضور نے کہا کہ تم اب میری طرف سے دین کے داعی ہو اور اپنے اپنے قبیلوں میں جا کر دین کی دعوت پھیلاؤ، اور اگلے سال پھر آنا۔ تو اگلے سال یہ 70-80 کے قریب بندے لے کے آئے، اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہو چکے تھے، اور حضور نے ان سے بیعت لی۔ یہ ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ اس سے پہلے فتح کی بات کرتے تھے کافروں کے خلاف، یعنی اوس اور خزرج کے خلاف، اور ان کو کہتے تھے کہ اس نبی کے ساتھ مل کر ہم فوجی بنیں گے اس کے، اور ان کی بات مانیں گے اور تمہارے خلاف لڑائی کریں گے، اور تمہیں تمہارے اس بت پرستی والے دین کو ختم کریں گے۔ اب پہلے تو ان کی یہ حالت تھی، فلما جاءہم ما عرفوا، جب آ پہنچی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان لیا، ما عرفوا یعنی اللہ کا رسول بھی، قرآن بھی، کفروا بہ، پھر انکار کرنے والے، پھر یہ انکار کرنے لگے۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ وہ نبی آنے والا ہے تو ہم اس کے دست و بازو بنیں گے اور ان کی بات مانیں گے، لیکن وہی نبی جس وقت ان کے پاس آ پہنچا، فلما جاءہم ما عرفوا، جس کو پہلے اپنی کتابوں کی علامتوں کی وجہ سے پہچانتے تھے کہ وہ نبی برحق ہوگا، نبی کے آنے کے بعد کفروا بہ، اس کا انکار کرنے لگے، ضد میں آ گئے کہ ہم سمجھتے تھے یہ نبی ہمارے خاندان سے آئے گا، بنی اسرائیل نبیوں کا خاندان ہے، یہ تو آ گیا مکہ کے قریشیوں میں سے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ یہاں پر اشترا کا معنی بیچنا بھی آتا ہے، خریدنا بھی آتا ہے، یہ ازداد میں سے۔ ازداد ایسے لفظوں کو کہتے ہیں عربی میں جن کے معنی مخالف ہوں، ضدیں ہوں ایک دوسرے کی، جیسے قرء کا معنی حیض بھی ہوتا ہے، طہر بھی ہوتا ہے۔ قرء
حیض کو بھی کہتے ہیں، طہر کو بھی کہتے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقہ عورتیں، طلاق والی عورتیں 3 حیض گزاریں گی۔ حنفیہ نے حیض کا معنی لیا اور شوافع نے اور جمہور نے طہر کا معنی لیا، دونوں معنی چونکہ لغت عرب میں ملتے ہیں۔ اسی طریقہ سے سلیم ازداد میں سے ہے، سین کے ساتھ۔ سلیم کا معنی بیمار بھی ہوتا ہے، سلیم کا معنی تندرست بھی ہوتا ہے۔ تو اشترا کے بھی دونوں معنی آتے ہیں بھائی، اشترا کا معنی خریدنا بھی ہے، اشترا کا معنی بیچنا بھی۔ یہاں پر بیچنے والا معنی ہے۔ انہوں نے جس چیز کے بدلے اپنی جانوں کو بیچ دیا وہ کون سی چیز؟ ان یکفروا، کفر کر ڈالا، اور یہ بہت بری چیز ہے۔ کفر خرید لیا اور کفر کے بدلے اپنی جانوں کو بیچ دیا، یعنی جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ یہ کفر کریں اس چیز پر جو اللہ نے اتاری، یعنی قرآن کا کفر کیا اور اپنی جانوں کو برباد کر ڈالا۔ بغین، اس ضد میں آ کر، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اس نبی پر کیوں یہ اترا قرآن، حالانکہ فرمایا یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو جس کے اوپر چاہے اپنے بندوں میں سے اتار دے، یہ تو اللہ کی مرضی چلتی ہے، اس میں بندوں کی مرضی نہیں چلتی۔ بغین، اس ضد میں آ گئے کہ یہ قرآن اور یہ نبوت اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گئی، باقی اس میں بندوں کا کوئی قصور، بندوں کا کوئی ارادہ نہیں چلتا۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اتارتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ وہ فباءوا بغضب علی غضب، پر لوٹے غضب در غضب، غضب پہ غضب لے کر لوٹے، یعنی قرآن کا انکار کیا ایک غضب، نبی کا انکار کیا اور غضب، کوئی ایک قسم کا غضب ان کے اوپر ہوا، بہت سارے غضب ان کے اوپر پڑے، چونکہ جو بھی مسئلہ توحید آیا اس کا انکار کیا، نبی آیا اس کا انکار کیا، قرآن آیا اس کا انکار کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب۔ کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ اب یہ 5ویں قسم، نوع خامس کا بیان ختم ہوا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہاں سے آگے چند شکووں کا بیان ہوگا، اس میں سے یہ پہلا شکوہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے اتاری، یعنی قرآن، قالوا، یہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اپنی ہی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نؤمن بما انزل الینا، علینا جو ہمارے اوپر کتاب اتری یعنی تورات، اس پر صرف ہم ایمان رکھتے ہیں اور کسی کتاب کو نہیں مانتے ہم اس کے ہوتے ہوئے۔ یکفرون بما وراءہ، اس کے علاوہ باقی سب کتابوں کا اور وحی کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ واو حالیہ، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ تو سچی کتاب ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن سچی کتاب ہے، مصدقا لما معہم، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس کتاب ہے۔ ما معہم یعنی تورات۔ بار بار دیکھو اللہ مصدقا لما، مصدق لما، یہ تصدیق والا وصف قرآن کا پیش کرتا ہے، در حقیقت اس میں ان کو ایک دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ قرآن کوئی اور احکامات اور عقائد نہیں پیش کر رہا کہ تم اس کا انکار کر رہے ہو، یہ تو وہی عقیدے بیان کر رہا ہے اور وہی احکامات بیان کر رہا ہے جو تمہاری کتابوں میں لکھے ہوئے۔ تو جب تصدیق کر رہی ہے یہ کتاب تمہاری کتابوں کی، تو پھر انکار کی کیا وجہ؟
قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. یہ ان کے دعویٰ کا رد ہے. دعویٰ انہوں نے کیا کیا تھا؟ قالوا نؤمن بما انزل علینا. یہی آیت جب شروع ہوئی تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو انہوں نے کیا دعویٰ کیا؟ نؤمن بما انزل علینا، جو ہمارے اپنے اوپر کتاب اتری ہے ہم تو صرف اسی کو مانتے ہیں اور کوئی کتاب نہیں ماننے کے لیے تیار. اللہ نے اس کا جواب دیا، میرے نبی ان کو کہو اچھا اپنی کتاب پر ایمان جو رکھتے ہو تو یہی کتاب سمجھانے کے لیے ہم نے نبی بھیجے مختلف، موسیٰ کے بعد، پھر ان کو تم نے قتل کیوں کیا؟ وہ یہی کتاب تو پڑھاتے تھے تمہیں. دعویٰ ہے کہ ہمارا اپنی کتاب پر ایمان ہے، تو کیا تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو میرا نبی آئے قتل کر دینا؟ یہ ایمان کی نشانی ہے نبیوں کا قتل کرنا. تو مطلب یہ کہ تمہارا اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں ہے. دعویٰ کرتے ہو کہ اپنی کتاب کو مانتے ہیں اور کسی کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ تمہارا ایمان اپنی کتاب پر بھی. اور اس بات کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جو نبی بھی آئے تم نے قتل کیا. کیا تمہاری کتاب تمہیں یہ کہتی ہے کہ نبیوں کو قتل کرو؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، کیوں قتل کیا تم نے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، یعنی کہتے ہو ہمارا تورات پر ایمان ہے، تو پھر نبیوں کو قتل تو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ نبیوں کا قتل تو اللہ کی کتاب کے حکم کے خلاف ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ. اللہ کے سمجھانے کا انداز دیکھو. یہ سارا مضمون آگے ان کی اس دعوے کی تردید ہے. پھر سمجھو دعویٰ کیا تھا؟ ہمارا اپنی کتاب پر ایمان ہے، نؤمن بما انزل علینا. اللہ نے اس کی تردید کی. پہلی تردید وَهُوَ الْحَقُّ، یہ قرآن تو برحق کتاب ہے. جب برحق کتاب ہے اور تمہاری تورات بھی اس قرآن کی آنے کی بات پیش کرتا ہے، تورات کہ آخری نبی پر ایک کتاب اترے گی، وہ حق کتاب ہوگی، تو پھر اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے. مصدقا لما معہم، اور یہ کتاب کوئی نئی بات پیش نہیں کرتی، تمہارے ہی اس کتاب تورات کی تصدیق بھی کرنے والی ہے، پھر کیوں انکار کرتے ہو؟ تیسری وجہ بیان کی فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، اگر تمہارا اپنی کتاب پر ہی چلو ایمان ہے تو پھر نبیوں کو قتل کیوں کیا تم نے؟ اور چوتھی وجہ بیان کی وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اس سے پہلے موسیٰ مختلف معجزات اور دلائل لے کے آئے تھے، تو کیا تمہاری تورات نے تمہیں یہ کہا تھا کہ بچھڑے کی پوجا کر لینا؟ ادھر سے کہتے ہو کہ ہمارا اپنی کتاب پر ایمان ہے، تو کیا تمہاری تورات نے تمہیں کہا تھا کہ آپ بچھڑے کی پوجا کر لو اور مشرک بن جاؤ؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم اس وقت ظالم تھے، مشرک تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا، پانچویں وجہ ان کے دعوے کی تردید کی. پانچویں وجہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اچھا تمہارا تورات پر جو کہتے ہو ایمان ہے، تو پھر تورات پر ایمان رکھنے کے بعد تم نے ان کے احکامات کو توڑا کیوں؟ اگر احکامات کو نہ توڑتے تو ہم طور پہاڑ کو تمہارے سروں کے اوپر لے آتے. کیوں لے آئے؟ کہ تم نے تورات کے احکامات کا انکار کیا. ادھر سے کہتے ہو نؤمن بما انزل علینا، ہم تو بھئی اپنی تورات کو مانتے ہیں، تو یہ ماننے کا طریقہ ہے
اگر مانتے ہوتے تو اللہ کو طور پہاڑ لانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ اللہ اسی لیے لے آئے کہ تم نے تورات ماننے سے انکار کیا۔ خذوا ما آتیناکم، اور ہم نے پھر تم سے کہا پکڑو ورنہ ابھی یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرتا ہے۔ اشربوا فی قلوبہم العجل، اور محبت پلا دی گئی تھی ان کے دلوں میں بچڑے کی۔ اشربوا، کہ تم بچڑے کی پوجا میں لگ جاؤ۔ اگر اسی کا نام ایمان ہے تو شرک کس بلا کا نام ہے؟ بچڑے کی پوجا ایمان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ دعویٰ کرتے ہو ان کنتم مومنین، دعویٰ کرتے ہو تورات پر ایمان لانے کا، اور اس کے باوجود یہ ساری باتیں جو ہم نے ایک ایک گن گن کے تمہیں سنائی ہیں، یہ ساری کفریہ باتیں ہیں۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کرتے ہو اور رٹ لگاتے ہو نہیں ہمارا اپنی تورات پر ایمان ہے، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، تو مومنوں کے لیے تو مرنے کے بعد جنت ہے۔ توجہ کرنا، مومنوں کے بعد کیا ہے؟ مرنے کے بعد جنت ہے۔ پھر آؤ نا مل کے مرنے کی تمنا کریں تاکہ یہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں پہنچ جائیں۔ ہم بھی تمنا کرتے ہیں اور تم سچے ہو تو تم بھی تمنا کرو، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حدیث میں آتا ہے یہ موت ایک پل ہے، اپنے محبوب اللہ سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اب اسی اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دلوایا نبی کی زبان سے، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ، اگر تم اپنے آپ کو کہتے ہو ہم مومن ہیں، تو مومن ہونے کے بعد تو پھر مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائیں گے۔ آؤ نا ہمارے سامنے کرو موت کی تمنا۔ ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ، اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خالص تمہارے لیے ہی ہے۔ آخرت کا گھر، چونکہ وہ یہودی کہتے تھے جنت تو صرف ہمارے لیے ہے، آگے آ رہا ہے 2 رکوعوں کے بعد، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی کہتے تھے جنت ہماری ہے، نصرانی کہتے تھے جنت ہماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ آخرت کا گھر اور جنت خالص تمہارے لیے الاٹ ہو چکی ہے، من دون الناس، سوائے دوسرے لوگوں کے، دوسرے لوگوں کا اس میں کوئی حق نہیں، تو فتمنوا الموت، آؤ موت کی تمنا کرو، یا اللہ ہمیں موت دے دے، کیونکہ موت کے بعد تو پھر تمہیں جنت مل جائے گی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو کرو موت کی تمنا۔ لیکن قرآن نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، لَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی کرتوت کیے، برے اعمال کیے، نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کے احکامات کو جھٹلایا، تو ان کرتوتوں کا ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے جہنم کی آگ ہے، اس لیے قطعاً یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور یہ تمنا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اگر سچے ہوتے تو موت کی تمنا کرتے، ان کو جنت مل جاتی مرنے کے بعد۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی خوب علم رکھتا ہے ظالموں کے بارے میں، وہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اور آپ ضرور بر ضرور پائیں گے ان کو تمام لوگوں سے زیادہ حرص رکھنے والے دنیا کی زندگی پر۔ موت کی تمنا تو کجا، یہ تو دنیا کی تمنا کرنے والے، دنیا پہ حرص رکھنے والے زیادہ حریص ہیں دنیا کی زندگی پر۔
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، بلکہ مکہ کے مشرکوں سے بھی یہ زیادہ حریص ہے، باقی سارے لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہے اور مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہے۔ یود احدہم، دنیا کی زندگی اتنی پیاری ہے ان کو، اتنی پیاری ہے، یود احدہم، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کاش 1000 سال کی زندگی مل جائے، لو یعمر، کہ عمر مل جائے ان کو، الف سنۃ، 1000 سال کی، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور اگر 1000 سال کی لمبی زندگی بھی مل جائے پھر بھی یہ قطعاً عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ وما هو بمزحزحہ، یہ 1000 سال کی عمر کا مل جانا بھی ان کو عذاب سے ہٹا بچا نہیں سکے گا، جتنی لمبی عمر ملے گی پھر بھی جب مریں گے تو سیدھے جہنم میں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں، خوب دیکھ رہا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، صلی اللہ تعالی علیہ